ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ الہان نے تقریباً بند ہوتی آنکھوں سے جواب دیا تھا۔ وہ شاید مدہوشی میں تھی، ورنہ اس حالت میں وہ اس کے سامنے کبھی نہ آتی۔ شیال نے لب بھینچے۔ تم بہت خود غرض ہو الہان، صرف اپنا سوچتی ہو۔ شیال نے سنجیدگی سے جتایا تھا اور اس کے سبھی بھیگے بدن سے نظریں چرائیں۔ تو کیوں آتے ہیں مجھ خود غرض کی طرف؟ اس نے کسمسا کر خود کو چھڑایا تھا۔ اسے یوں پہلی بار ضدی موڈ میں دیکھ کر وہ حیران تھا، ورنہ کبھی کبھی شیال کو لگتا تھا جیسے وہ الہان کی ڈمی کے ساتھ رہ رہا ہو، جو نہ اسے بولتی تھی نہ کوئی تاثر دیتی تھی۔ آج اس کو صحیح معنوں میں الہان کی اپنی زندگی میں ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ لبوں پر صلح جو مسکراہٹ سجاتا اس کی طرف بڑھا تھا اور محبت سے ٹھوڑی پکڑ کر اس کا غصے سے پھولا چہرہ اپنی طرف کیا۔ ایٹ لیسٹ کپڑے ہی پہن لو۔ شیال کے لیے وہ بضد سی کھڑی اپنی تمام حشر سامانیوں سمیت حیران اور امتحان بنی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گستاخی کر کے اس کی ناراضی مول لیتا، اس لیے اسے سمجھایا، نہیں کرنا مجھے کچھ، میں آج رات یہیں بیٹھوں گی۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتی اس کا ہاتھ جھٹک کر آتش دان کے آگے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ شیال نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یہ دوا اس پر اتنی نشہ آور ثابت ہوگی، کاش اسے پتا ہوتا۔ اب تو وہ ٹاول جو اس کے سینے سے لے کر گھٹنوں تک بمشکل آ رہا تھا، مکید ہو کر آتش دان کے سامنے دو زانوں بیٹھی تھی۔ شیال اس کی جانب گیا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی آج رات یہاں ہی بیٹھوں گا، شیال نے اس کے ساتھ دو زانوں بیٹھ کر کہا تھا۔ وہ آتش دان کی جانب ہاتھ کیے اپنے ہاتھ گرم کرتی، کبھی ان گرم ہاتھوں کو خود سے لپیٹ لیتی۔ شیال بظاہر اپنے سیل پر مگن مگر اس کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا تھا۔ آخر اسے برداشت نہ ہوا تو کیا اٹھا، الہان تمہیں سردی لگ رہی ہے، جا کر بیڈ پر سو جاؤ، شیال نے ایک بار پھر اسے کہا تھا۔ وہ ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور نفی میں سر ہلایا۔ شیال نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ شیال کے ہاتھوں میں جیکٹ کو خود سے دور کرنے لگی تو شیال جو جیکٹ اس کے کندھوں پر ڈال چکا تھا، اس جیکٹ کے ساتھ ہی الہان کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ شدت سے واقف ہو میری، پھر بھی ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ شیال نے سرگوشی کرتے اس کے برہنہ کندھے پر محبت سے لب رکھے تھے۔ اس نے شیال کی کالر دبوچ لی تھی اور کپ کپاتے لہجے میں بولی، کب ختم ہوگی آپ کی یہ دیوانگی؟ کب اتر جاؤں گی آپ کے دل سے؟ الہان کی آنکھوں میں بے اعتباری تھی۔ وہ جیکٹ کے کناروں کو پکڑے ابھی بھی اس کے اتنا قریب تھا۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہوگا؟ شیال نے محبت سے دو بدو سوال پوچھتے اس کے آگ کی تپش سے سرخ و گرم ہوتے گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ لب بھینچ گئی تھی۔ اسے خاموش اور مچلتا دیکھ کر شیال کا ہاتھ سرایت کرتا ہوا اس کی کمر کی جانب گیا تھا اور اس نے نازک سی دھان پان سے الہان کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ جکڑ کر اپنے سینے میں لگاتے ہوئے اس کو مزید قریب کر لیا۔ جیکٹ اتر کر قالین پر گر گئی تھی۔ ایسا ہو گیا تو؟ الہان نے اس کے ہاتھوں میں سے ہاتھ نکالنے کی کوشش کی تھی۔ ناممکن ہے یہ، شیال بے تبانہ کہتے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ الہان نے آنکھیں سختی سے میچ لیں، اس کے ہاتھوں میں قید اپنی ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ سانسیں تو چھین لیتے ہیں میری سانس پر میرا اختیار نہیں رہنے دیتے۔ الہان نے گہرے سانس لیتے یوں ہی آنکھیں میچے نروٹھے پن سے نیا شکوہ کیا تھا۔ اپنی فراہم بھی تو کرتا ہوں، شیال نے دلکشی سے مسکرا کر جواب دیا۔ بس یہ محبت نہیں ہے۔ وہ مچلتی ہوئی اب بھی بضد تھی، اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ شیال نے تمتماتے گالوں کو بغور دیکھا تو اپنا اختیار کھونے لگا۔ شیال کے دل نے ان لمحوں کو روکے رکھنے کی التجا کی تھی۔ تو محبت کس کو کہتے ہیں؟ شیال کو اسے بحث کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ شیال نے اس کے کندھے سے مشک رو گیلے بال ہٹائے تھے۔ محبت، وہ جیسے خود کلامی کر گئی۔ محبت ایبک، اس کے منہ سے سرسراتی گوشی کی مانند بے اختیار لفظ نکلا تھا اور شیال جو محبت میں پور پور ڈوب کر آج سرشار ہو رہا تھا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ نیند سے بے حال ہو کر وہیں اس کی باہوں میں اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی اور شیال، اس کی حالت دگرگوں تھی۔ اس نے نازک سے الہان کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا اور کمبل ڈال کر بالکونی میں نکل آیا۔ ایبک، شیال کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ شیال کی شرٹ میں کمبل میں لپٹی تھی۔ اس کا بخار اب قدرے کم تھا۔ وہ سر دباتی اٹھ بیٹھی۔
صوفے پر بیٹھے شیال نے جلدی سے اٹھ کر اس کی جانب پیش قدمی کی تھی اور اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ پوری رات سویا نہیں ہے۔ الہان نے خود کو اس کی شرٹ میں دیکھا تو اس کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ رات کو وہ کسی اور لباس میں تھی۔ اس نے کمبل خود کے سینے تک کھینچ لیا۔ آپ، اس سے کچھ کہا نہیں جا رہا تھا۔ ڈونٹ وری، میں نے ویٹریس کو کہا تھا چینج کرنے کا۔ شیال نے اس کی آنکھوں میں تذبذب پڑھ کر از خود کہا تھا۔ الہان چونکی۔ شیال حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ شیال نے ایک ابرو اچکائی۔ کچھ ہونا چاہیے تھا۔ نہیں مگر رات کیا ہوا تھا؟ الہان کو نہ جانے کیوں کچھ کھٹک رہا تھا۔ شیال نے اس سے نظریں چرائیں۔ تم نہیں جانتی؟ آپ سوال پر سوال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے، کل رات آپ میرے قریب آئے تھے تو کیا ہوا؟ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ میں نے کل رات تمہارا نیا روپ دیکھا جس سے میں انجان تھا۔ شیال پھیکا سا ہنسا تھا۔ الہان کو کچھ اور لگا۔ ابھی آپ نے کہا کہ ویٹریس نے چینج کروایا تھا مجھے ہوس کا پجاری سمجھنا چھوڑ دو، ڈیم اٹ۔ اور کچھ کر بھی لوں تو کر سکتا ہوں، حق رکھتا ہوں۔ پہلی بار نہیں تھا تمہارے قریب آنا، تمہیں چھونا، مگر نہیں، اس لیے ہی تو تم۔ وہ لب بھینج کر رہ گیا تھا۔ الہان شرمندہ ہوئی تھی۔ واقعی وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے دھیمے سے کہا تھا۔ شیال چپ چاپ اٹھ کر انٹرکام کی جانب بڑھا تھا اور آرڈر نوٹ کروانے لگا۔ الہان بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ رات کیا ہوا تھا جو اس کو اتنا سنجیدہ کر گیا تھا۔ شام میں وہ آفس سے لوٹا تو منہا کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ وہ لانگ فراک اور چوڑی دار پاجامے میں سلیقے سے دوپٹہ سینے پر پھیلائے ہلکے پھلکے میک اپ میں تھی۔ بلا شبہ وہ الگ الگ لگ رہی تھی۔ اس کا ٹھٹکنا منہا نے بھی نوٹ کیا تھا اور اس کا دل تیز سپیڈ سے دھڑکنے لگا، مگر وہ بے نیاز بنی ٹیبل پر کھانا لگاتی رہی۔ ایبک سر جھٹک کر کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا اور فریش ہو کر بلیک قمیض کے کف موڑتے ٹیبل پر آیا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ والی کرسی چھوڑ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش ایبک نے نوٹ کی تھی، مگر اگنور کرتا کھانا کھانے لگا۔ دوسری طرف وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کتنا کنجوس انسان، اس کی تعریف میں 2 لفظ بول دیتا تو کیا ہو جاتا۔ آج اس نے ایبک کی پسند کی 3-4 ڈشز بھی بنا لی تھیں، مگر اس نے کھانے پر بھی کوئی اپنا رسپانس نہیں دیا تھا۔ منہا کا سارا جوش بہہ گیا۔ اب وہ بے دلی سے بریانی پلیٹ میں ڈال کر چمچ سے گھما رہی تھی۔ آج کوئی آیا تھا کیا؟ ایبک کی آواز نے ماحول پر چھائے سکوت کو توڑا تھا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں آیا۔ اس نے چونک کر جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو یہ اتنا اہتمام کس لیے؟ اس نے دوبارہ سوال داغا۔ منہا نے منہ بسورا۔ وہ ایبک سے سوال کی بجائے ستائش کی تمنا کیے بیٹھی تھی۔ ایسے ہی۔ اس نے بھی پھر ایبک کو یہ کہہ کر کہ سب اس کے لیے کیا ہے زیادہ بھاؤ دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ویسے سب ڈشز میری پسند کی ہیں اور کھانا بھی بہت مزیدار بنا ہے، تھینک یو، ایبک نے ستائشی لہجے میں کہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کڑھی، اسے اپنی تعریف چاہیے تھی۔ اچھا کل تیار ہو جانا۔ کیوں؟ کل ڈنر اور شاپنگ کرنے جائیں گے۔ ایبک کی بات پر اس کا چہرہ بے اختیار کھل گیا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی تب سے ہی وہ اس اپارٹمنٹ سے باہر نہیں نکلی تھی، ورنہ شادی سے پہلے وہ اور الہان خوب شاپنگ اور آؤٹنگ پر جاتے تھے۔ سچی؟ منہا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں جی، کل تیار رہنا، اسی طرح ڈھنگ کا۔ ایبک نیپکن سے ہاتھ پونچھتا کہہ کر اسے صدمے میں جھونکتا چلا گیا تھا۔ ڈھنگ کا؟ لے منہا، اور کر خواہش سر سے تعریف سننے کی۔ اس نے جل کر سوچا تھا اور منہ پھلا کر برتن سمیٹنے لگی۔ دیدی دیکھے نا ماں کو۔ ماہ کامل کمرے سے باہر آئی تو ودیا نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ جدا جانے کی اس بات پر کرپا سے بحث کر رہی تھی۔ گوپال بھی موجود تھا۔ آج کل اس کی ڈیوٹی نہیں تھی کیونکہ شیال جرمنی ہنی مون پر گیا ہوا تھا اور 2 دن بعد ہی اس نے آنا تھا۔ کیا ہوا؟ ماہ کامل نے وہاں رکھے موڑھے پر بیٹھ کر پوچھا۔ کہہ رہی ہے تم تینوں کے ساتھ میں بھی شہر چلوں۔ اب میں بوڑھی جان کہاں جاؤں گی؟ نہیں اماں جی، میں نہیں شہر جاؤں گی۔ ماہ کامل نے انکار کیا تھا۔ کرپا نے اس کو چلی جا، باولی ہو جاوے گی گھر رہ رہ کے۔ مگر وہ متذبذب تھی۔ چلو نا دیدی، مزہ آئے گا۔ ماں نے تو انکار کر دیا ترنت، اب آپ تو مان جاؤ۔ پھر گوپال بھیا بھگوان جانے کب قابو میں آئے۔ ودیا نے اس کے کندھے جھکائے تھے اور اس کے گال پر بوسہ دیا۔
وہ مسکرا اٹھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یاہو، ماہی دیدی کی جے، وہ نعرہ مارتی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ ماہی کامل ہنس پڑی۔ گوپال اور کرپا دونوں نے اس کو دائمی ہنستے رہنے کی دعا دی تھی۔ منہا کے ساتھ ایک بوتیک میں ڈریس دیکھتے ہوئے اس کی نظر اچانک شاپ کے گلاس وال سے باہر گئی تھی اور اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکا۔ ایک لڑکے اور لڑکی کے ساتھ سرمئی شال میں وہ ماہی کامل ہی تھی۔ وہ مال کے ایگزٹ ڈور کی جانب جا رہے تھے۔ ایبک کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ وہ جیسے سن ہو گیا تھا۔ کتنا ڈھونڈا تھا، کتنا تلاش کیا تھا۔ اس کے لبوں پر ہر وقت دعا بن کر مچلنے والی اس کی ماہی کامل آج اس کے سامنے تھی، بالکل سامنے۔ ہوش والوں کو کیا خبر بے خودی کیا چیز ہے۔ وہ بے خود سا ایک ٹرانس میں ماہی کامل کو دیکھتا چلا جا رہا تھا، جیسے مدتوں بھٹکنے کے بعد بنجارے کو اس کا من پسند ٹھکانہ مل گیا ہو اور اسے خواب کا سا گمان ہو۔ اسے ڈر ہو کہ یہ خواب ہے، اس کی طرف لپکے گا تو وہ سب ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، اس کا خوبصورت خواب ٹوٹ جائے گا۔ سنیے سر، منہا کو کوئی لباس پسند آ گیا تھا اور وہ اس کی بھی رائے لینا چاہ رہی تھی، مگر وہ اپنے اختیار میں ہوتا تب نہ۔ اپنی بے خودی سے باہر نکلتے ہی اس نے ماہی کامل کو دوبارہ نہ کھونے کے ڈر سے پکارا تھا۔ ماہی کامل! اس کے تیز اور بےتابی سے پکارنے پر منہا نے تحیر سے اسے دیکھا تھا۔ ایبک تڑپ کر آگے بڑھا۔ شاپ کے شیشے ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے ماہی کامل کو اس کی آواز نہیں سنائی دی تھی اور وہ ایگزٹ ڈور سے نکل گئی۔ ایبک باہر کی جانب بھاگنے لگا تو منہا اس کی راہ میں حائل تھی۔ ایبک! منہا نے دیوانگی سے ایک راہ کو تکتے اور باہر کو لپکتے ایبک کا ہاتھ تھاما تھا۔ ساری شاپ پر سناٹا چھا گیا تھا، سب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایبک نے منہا کا ہاتھ بری طرح جھٹکا۔ چھوڑو مجھے، میری ماہی! وہ کہہ کر بے تبانہ شاپ سے نکلا۔ ماہی کامل کو کھو دینے کا خوف و حوصلہ وہ دوبارہ کیسے لا سکتا تھا؟ منہا کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہاں موجود سب اس کی جانب ترہم بھری نظروں سے دیکھتے آپس میں جے مگویاں کر رہے تھے اور وہ خود پتھرائی نظروں سے گلاس وال کے باہر دیوانوں کی طرح باہر بھاگ کر جاتے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میری ماہی! اپنی خوش فہمیوں پر ماتم کا نہ ہونا کوئی اس سے سیکھتا کہ کچھ تھا بھی نہیں اور بچا بھی نہیں۔ ماہی کامل نے ٹیکسی پر بیٹھتے ہی پانی مانگا تھا۔ اس کا نہ جانے کیوں گلا خشک ہو رہا تھا۔ البتہ ودیا گوپال پر برسی تھی۔ یہ اتنی مہنگی جگہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ شیال سر اپنی پتنی کو یہاں سے ہی شاپنگ کرواتے ہیں، گوپال نے بتایا تھا۔ ودیا نے منہ بنایا۔ وہ شیال سر ہیں، ہم شیال سر کی طرح رئیس نہیں ہیں۔ یار تمہیں پیسوں کی کیوں چنتا تھی؟ پیسے تو میں نے دینے تھے نا۔ بھگوان ہی بچائے، میں تو نہ کچھ خریدوں یہاں سے۔ ایک رومال خریدنے لگو تو وہ بھی 5,000 کا۔ ودیا نے منہ بنایا تھا۔ ٹیکسی والے بھیا کسی چھوٹی سی دکان پہ روک لینا۔ ودیا نے گوپال کو گھورتے ہوئے ٹیکسی والے کو مخاطب کیا تھا۔ ان دونوں کی نوک جھوک جاری تھی، مگر ماہی کامل کا دل نہ جانے کیوں عجیب انداز سے دھڑک رہا تھا، جیسے مال میں وہ اپنا بہت قیمتی اثاثہ چھوڑ کر نکلی ہو۔ اس نے خود کے دل کو وہم سمجھ کر سر جھٹکتے ایک اور بار لبوں سے پانی کی بوتل لگائی اور آنکھیں موند کر سر پیچھے پشت سے لگا دیا۔ اس کے انداز میں بے چینی ہی بے چینی تھی اور زمانے بھر کی تھکن تھی۔ وہ بے مراد سا واپس شاپ پر لوٹا تو اسے منہا نہیں ملی تھی۔ ایبک کف افسوس سے ہاتھ ملتے اپنے اپارٹمنٹ آ گیا۔ منہا کی سینڈل دیکھ کر اسے تھوڑا سکون ملا کہ وہ بخیر و عافیت یہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ منہا کو تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا، اس لیے سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھ گیا تھا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ماہی کامل! اس نے سرگوشی کی تھی۔ اس کا سرمئی چادر میں مقید خوبصورت سا چہرہ اب بھی اس کی نگاہوں میں تھا اور اس کے عشق مزید بے تاب ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ بیٹھا اپنے لاحاصل عشق کا سوگ مناتا رہا، پھر اٹھا تھا۔ آج اس نے منہا کو ماہی کامل کے بارے میں سب بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے منہا کے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر ہلکی سی دستک دی تھی۔ اندر مکمل خاموشی تھی اور پھر اچانک پانی گرنے کی آواز آئی اور بند ہو گئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا تھا۔ منہا بھیگا چہرہ لیے سامنے تھی، مگر اس کی آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ بہت روئی ہو۔ ایبک شرمندہ ہوا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ کا گھر ہے، کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، منہا نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس کا طنز سمجھ کر نظر انداز کر گیا اور اندر آ کر بیڈ پر بیٹھنا لگا۔ منہا سینے پر بازو لپیٹے سے گھور رہی تھی۔ آئی ایم سوری جو آج مال میں ہوا۔
بس یہی کہنا تھا؟ منہا نے اسی بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ایک بات بتانی تھی۔ ایبک نے ایک اور بار تسلی سے جواب دیا۔ کیا بتانا ہے؟ جو دیکھ چکی ہوں وہ کافی ہے کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے آپ دوسری لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسری لڑکیوں کی طرح چپ چاپ یہ سب دیکھ کر برداشت کروں؟ منہا تڑخی تھی۔ وہ کوئی دوسری نہیں ہے، ایبک نے تپ کر کہا تھا۔ وہ میری بیوی ہے۔ منہا کے سر پر بم پھٹا تھا۔ بیوی؟ اس کے لبوں سے سرسراتے ہوئے نکلا۔ وہ چیل کی طرح اس تک پہنچی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی طرف لپکتے منہا اس کا گریبان پکڑتی، ایبک نے اس کی دونوں کلائیاں بے دردی سے پکڑ کر نیچے جھٹکی تھیں۔ بہیو یور سیلف۔ ایبک کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ تڑک کر چلائی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی دوسری شادی کرنے کی، مجھے دھوکہ دینے کی؟ دھوکہ؟ کون سا دھوکہ؟ وہ دو بدو بھڑکا تھا۔ واہ ایبک، یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، منہا نے تنزیہ کہتے تالی بجائی تھی۔ ایک بیوی گھر میں ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی اور یہ آپ کی نظر میں دھوکہ ہی نہیں؟ ارے پہلی بیوی کے تو حقوق پورے کرتے جو دوسری بیوی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایبک کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ مجھے تم جیسی جاہل سے کوئی بحث ہی نہیں کرنی۔ مجھے لگا تھا کہ الہان سے زیادہ تم میچور ہو، اس لیے میں نے اس پر تمہیں فوقیت دی، لیکن میں غلط تھا۔ تم تو اس سے بھی زیادہ بے وقوف ہو۔ الہان کا نام منہا کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ وہ جیسا سوچتی تھی ویسا ہو گیا تھا۔ الہان کی ذات ان دونوں میں کسی نہ کسی طرح در ہی آئی تھی۔ پہلے وہ سن سی رہ گئی، پھر زہر خنسا بولی تھی۔ کر ہی لیتے، کیونکہ جیسی آپ ویسی وہ بہت جلد ایڈجسٹ ہو جاتی آپ کی طرح ہی کسی کے بھی ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی، ایبک نے اپنی تربیت کے برخلاف اسے تھپڑ مارا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری اتنی گھٹیا سوچ پر تفصیلی ہے، وہ کف افسوس سے کہتا لمبے لمبے ڈھگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ الہان مجھ سے بہتر۔ منہا مٹھیاں بھینچے سرخ آنکھیں لیے ڈریسنگ کی چیزیں گرانے لگی۔ اس کے اندر آگ لگ رہی تھی۔ ایبک کی سرسری انداز میں کی گئی بات اس کی اور الہان کی دوستی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی تھی۔ ایبک بازار سے کھانا لے آیا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ اس نے منہا کو تھپڑ مارا، اس لیے احساس ندامت بڑھنے سے پہلے وہ کھانا ٹرے میں نکال کر اس کے کمرے میں لے آیا۔ وہ کمبل میں لپٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کروٹ بدل گئی۔ کیوں آئے ہیں اب؟ اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ ایبک نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی اور جھجکتے ہوئے اس کے پہلو میں بیٹھا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ منہا یوں ہی رخ موڑے کہہ رہی تھی کہ ایبک نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ بس منہا، کسی نئے الزام سے پہلے بہتر ہے کہ سچ سن لو، ایبک نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ وہ کمبل ایک سائڈ پر پھینک کر اٹھ بیٹھی۔ سچ یہی ہے نا کہ آپ ایک سوتن لا چکے ہیں اور اپنی بات منوانے کے لیے بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ہاں، سوتن تو میں لایا ہوں، مگر تم پر نہیں، ماہی پر، کیونکہ وہ میری پہلی منکوہا ہے۔ آپ نے پھر میرے گھر والوں سے جھوٹ کیوں بولا؟ سچ کیوں نہیں بتایا تاکہ وہ مجھے ایک شادی شدہ جھوٹے شخص سے بیاہنے کی بجائے میرا اچھا فیصلہ کرتے؟ اس نے تپ کر کہا تھا۔ میں جھوٹا نہیں تھا اور نہ ہوں، بلکہ منگنی سے پہلے ہی ایک ایک بات تمہاری تائی کو بتائی تھی خالہ نے۔ ایبک نے ماتھے پر بل لیے جتایا۔ اس کے نخرے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ وہ تائی کا نام سن کر پہلے شاکڈ ہوئی، پھر شدت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جھوٹ ہے یہ، یہی سچ ہے، چاہے پوچھ لینا اپنی امی سے۔ انہوں نے مجھ سے یہ کیوں چھپایا؟ وہ صدمے میں تھی۔ ان سے پوچھنا یہ سب، لیکن پہلے سچ سن لو۔ ایبک نے اس کو ایک ایک بات ماہی اور اپنی بتا دی تھی۔ وہ سن کر اسے ہمدردی جتانے کی بجائے تنزیہ بولی۔ تو جب اتنی دیوانگی بھری محبت تھی کہ پہلو میں کھڑی بیوی اور اس کی عزت کا خیال نہیں رہا، تو دوسری شادی کرنے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ تمہیں سب جاننے کا حق ہے۔ ایبک نے اسے جتایا تھا اور وہ استہزائیہ ہنسی۔ حقوق؟ حق کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ تمہارے حقوق سے کب انکار کر رہا ہوں؟ حقوق میں جانتے ہیں کیا کیا آتا ہے؟ جانتا ہوں اور ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے بھیک میں آپ کی قربت نہیں چاہیے۔ اگر میں نے بھیک میں دینا ہوتا تو محبت بھی دے سکتا تھا، مگر وہ صرف اور صرف ماہ کامل کی ہے۔ مگر میں حقوق ادا کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ قیامت والے دن مجھے جواب دہ نہیں ہونا۔ ایبک کی بات پر اس کا دل جل کر خاک ہو گیا تھا۔ وہ سلگ اٹھی۔ اتنی بھی مہربانی مت کیجیے مجھ پر،
اس نے ہاتھ جوڑے تھے۔ ایبک سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس نے بات کو ابھی یہیں پر چھوڑنا مناسب سمجھا تھا۔ اچھا کھانا کھا لو، یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ ایبک نے حتی الامکان نرمی برتی تھی۔ آپ ہی کھائیے، وہ کہہ کر بیڈ کی دوسری سائڈ سے اتر کر چلی گئی تھی۔ ایبک نے لب بھینچ لیے، کہیں اس نے منہا سے شادی کر کے غلطی تو نہیں کر لی تھی؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو اٹھا تھا۔